محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تقرری کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی بزنس رولز کے تحت اپوزیشن لیڈر کی تقرری آج سے نافذ العمل ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ محمود اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے محمود خان اچکزئی کو مبارکباد دی۔ کہا پارٹی میں کوئی دو رائے نہیں، مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہوگی۔ پہلے بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور لیڈرشپ کی ملاقات تو کرائیں۔ کل نوٹیفیکیشن ہونا تھا لیکن کچھ مروزی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آج اسپیکر صاحب نے کر دیا تھا، پھر ہمیں اسمبلی میں بلایا اور الحمدللہ فائنلی محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ یہ پروسیس آدھو یہ ہمارا ہی حق تھا اور یہ ہمارا حق ہمیں مل گیا۔ میں اپنے طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پارٹی کو بھی کہ الحمدللہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اثاثے اور واجبات جمع نہ کرنے پر 159 ارکان سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ قومی اسمبلی کے 32، پنجاب اسمبلی کے 50 اور 9 سینیٹرز کی رکنیت معطل کی گئی۔ سندھ اسمبلی 33، خیبر پختونخوا 28 اور بلوچستان 7 ارکان کی رکنیت معطل ہو گئی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، سردار اختر مینگل، خالد مقبول صدیقی، ارشد وہرا، سید عبدالقادر گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی کی رکنیت معطل ہوئی۔ سارا افضل تارڑ، مہرین رزاق بھٹو، فوزیہ ارشد، عابد شیر علی، مراد سعید، نور الحق قادری کی رکنیت بھی معطل کی گئی۔ دہشت گردوں کو سرحدوں سے اٹھا کر بحیرہ ہند میں ڈبو دیں گے۔ دہشت گردی کو 2018 کی طرح کچلا جائے گا۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو دشمنوں سے وسائل مل رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے دوسرے ممالک کو بھی بچایا۔ افواج پاکستان نے مار کے حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ یہ بھی کہا ہم نے قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ آج ہم تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ پیچیدہ معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول واپس لے لیا۔ حکومت کی جانب سے 10 جنوری کو اسلام آباد بلدیاتی حکومت ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ آرڈیننس میں اسلام آباد میں مقامی حکومت کا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا۔ مقامی حکومتوں کے الیکشنز کا موڈ بھی تبدیل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے الیکشن کا پروگرام واپس لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 15 فروری کو بلدیاتی الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامہ خیز اجلاس، روس اور چین کی امریکہ پر کڑی تنقید۔ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال پر مخالفت پر زور۔ روسی مندوب نے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ کہا کہ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ صورتحال کو جان بوجھ کر ہوا دے رہی ہیں۔ روسی مندوب نے مزید واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب چینی مندوب نے کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ فوری طور پر ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی کوشش ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ چین دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دیکھنے کے خلاف ہے اور کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور ایرانی عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایرانی مندوب غلام حسین نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رژیم کہہ دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی اہلکاروں نے شہریوں کے تحفظ میں جان دی۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ایران میں مظاہرین پر داعش کی طرز کے حملے کیے گئے۔ فرانس اور برطانیہ کے رجیم دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ مائک پومپیو نے مظاہرین میں موساد کے ایجنٹس کی موجودگی تسلیم کی۔ ایران میں ہلاکتوں کو بڑھا چڑھا کر مداخلت کرنے کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران میں منظم طور پر سر قلم کیے گئے اور اہلکاروں کا قتل کیا گیا۔ پاکستان نے ایران میں بیرونی مداخلت یو این چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا
مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے۔ تمام تنازعات پرامن طریقے اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ اختیار کیے جانے چاہیے۔ مسائل کے حل کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا ارادہ آخری لمحوں میں بدل دیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں کے بعد عمل میں آئی۔ سعودیہ، قطر اور عمان نے امریکہ سے ہنگامی مذاکرات کیے اور صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر آمادہ کیا۔ عرب ممالک نے موقف اختیار کیا کہ تہران کو اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسرائیلی بمباری سے تباہی کے بعد امریکہ کو غزہ میں امن کا خیال آ گیا۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس جنگ کے خاتمے کے امریکی منصوبے کا اہم مرحلہ ہے۔ بورڈ ارکان کے نام جلد جاری کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ میں نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کی حمایت کر دی۔ کہا کہ بطور چیئرمین غزہ پیس بورڈ نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کی حمایت کر رہا ہوں۔ نئے فلسطینی قیادت کو بورڈ آف پیس کے اعلیٰ نمائندوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتح خوانی کی اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ IGFC بلوچستان نارتھ نے فورس کی تربیت، آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں FC بلوچستان نارتھ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا FC بلوچستان نارتھ کی قیام امن اور فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ PTM میں پنجاب کا الرٹ جاری۔ 19 تا 23 جنوری بارش سے سردی کی شدت میں اضافے کا خدشہ۔ مری، گلیات، پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کا امکان۔ لاہور، سرگودا، گوجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں بارش کی امید ہے۔ متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور پیشگی انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہ کر سکیں۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول پر 4 روپے 65 پیسے اضافہ، فی لیٹر لیوی 79.62 روپے سے بڑھ کر 84.27 روپے، ڈیزل پر 80 روپے اضافہ، لیوی 75.41 روپے سے بڑھ کر 76.21 روپے ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق لیوی برقرار رہتی تو پیٹرول 4.5 روپے سستا ہو سکتا تھا۔ FPCCI کے عہدیدار ملک میں انڈسٹری کے خراب حالات پر پھٹ پڑے۔ وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران پنجاب کے سابق وزیر صنعت اور FPCC عہدیداروں نے کہا کہ ملک میں صنعتیں وینٹیلیٹر پر ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وینٹیلیٹر پر موجود انڈسٹری کو بچا لیں۔ صنعتوں کو مہنگی بجلی مل رہی ہے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے۔ صرف فائلز پر کام چل رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت پر گفتگو کی بجائے عملی نفاذ ناگزیر ہے۔ AI کو عام فہم بنا کر دیگر شعبوں کی وسعت دی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا انڈس AI پالیسی صنعت اور ٹیلنٹ کو یکجا کرنے کا سبب بنے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج یورپ اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی لندن بھی جائیں گے۔ اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ کی ڈیڈ لائن ختم، بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔
ڈی سی اسلام آباد کا ڈی جی سیف سٹی کے ہمراہ مختلف ناکہ جات کا دورہ، کہا بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کو ناکہ جات پر روکا جائے گا۔ افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت میں سخت اندرونی اختلافات، طالبان حکومت اب عملی طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم۔ بی بی سی کے مطابق قندھار میں موجود گروہ کی قیادت ہیبت اللہ اخوندزادہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک سخت گیر اسلامی امارت کے قائل ہیں۔ کابل میں موجود دھڑا نسبتاً عملیت پسند سمجھا جاتا ہے۔ ہیبت اللہ اخوندزادہ کی ایک لیک ہونے والی آڈیو کلپ میں انہیں متنبع کرتا ہوا سنا جا سکتا ہے کہ اندرونی تقسیم کے نتیجے میں اسلامی امارت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔